ایک دن نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن کا تھا تب بھوک کی حالت میں مکہ کی گرد آلود گلیوں سے گزر رہے تھے۔ کچھ فاصلے پر ابو جہل کا کھجوروں کا باغ تھا۔ ابو جہل ایک یہودی شخص کے ساتھ مل کر کھجوروں کو ایک بوری میں بھر رہا تھا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھوکے تھے، اس لیے 2 کھجوروں کی امید لیے ابو جہل کے کھجوروں کے باغ کی طرف بڑھنے لگے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ اس کھجوروں کے باغ میں پہنچے اور ابو جہل کو سلام کر کے ادب سے عرض کیا، چچا جان، مجھے بہت بھوک لگی ہے، کیا آپ مجھے 2 کھجوریں دے سکتے ہیں؟ اس وقت ابو جہل نے حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اے محمد، میں تمہیں کھجور دے سکتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، وہ جو شخص وہاں کھڑا ہے اس کے پاس جو بوری ہے وہ تم اپنے سر پر رکھ کر میرے گھر تک پہنچا دو، تب تمہیں کھجور ملے گی۔ تب نبی فوراً اس یہودی شخص کے پاس چلے گئے۔ یہودی شخص حیرت سے دیکھ کر بولا، اے لڑکے محمد، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ بوری اپنے سر پر رکھ کر لے جانا چاہتا ہوں۔ یہودی شخص نے کہا، اس چھوٹی عمر میں کیا تم یہ بوری اٹھا سکو گے؟ نبی نے فرمایا، یقیناً اٹھا سکوں گا۔ پھر محمد نے گرد سے اٹے جسم کے ساتھ بوری اپنے سر پر رکھی اور چلنے لگے۔ چھوٹے چھوٹے قدم، تھکا ہوا جسم، لیکن چہرے پر ایک غیر زمینی سکون تھا۔ ان کے پیچھے ابو جہل اور وہ یہودی شخص بھی چل رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ بوری ابو جہل کے گھر کے سامنے رکھ دی گئی۔ یہودی شخص نے وہ بوری اندر ایک کونے میں رکھ دی۔ پھر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، چچا جان، مجھے کھجور دیجیے۔ ابو جہل نے صرف ایک کھجور دی۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، چچا جان، کیا آپ ایک اور کھجور نہیں دیں گے؟ یہ معصوم سی گزارش گویا ابو جہل کے اندر کی آگ میں گھی ڈالنے کے مطابق تھی۔ وہ غصے سے بولا اور اچانک ایک زوردار تھپڑ نبی کے چہرے پر مارا۔ اسی لمحے جیسے سورج اچانک غروب ہو گیا، آسمان رو پڑا، ہوا ساکت ہو گئی، پہاڑ بھی آنسو بہانے لگے۔ ایک معصوم بچے پر یہ ظلم اور ظالم ابو جہل ہنستے ہنستے اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ ٹھیک تبھی ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ جیسے ہی کھجور سے بھرا بورا کھولا گیا، ابو جہل حیرت میں پڑ گیا۔ اس نے دیکھا کہ بورے کی ساری کھجوریں چھوٹے چھوٹے پتھروں میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ یہ عجیب و غریب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر وہ یہودی شخص حیرت اور صدمے میں گم ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ یہودی شخص وہیں رک گیا اور اس عجیب واقعے کی خبر دینے کے لیے وہ تیزی سے اپنے سردار کے پاس دوڑ پڑا، مگر اس وقت وہ ظالم جابر ابو جہل اپنے گھر سے باہر نکل آیا اور طنز کرتے ہوئے کہنے لگا، اے محمد، تو بہت بڑا جادوگر ہے، تو نے میری کھجوروں پر جادو کر کے انہیں پتھر بنا دیا ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم آواز میں سر جھکا کر فرمایا، چچا جان، مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ یہ بات سنتے ہی ظالم ابو جہل نے ایک اور تماچا مارا۔ تھپڑ کی آواز سے ایسا لگا جیسے آسمان ڈھہ گیا، پہاڑ خاموش ہو گئے اور اس بچے کی آنکھوں میں ایک آنسو چمکنے لگا۔ لیکن کیا تعجب کی بات ہے، نبی کریم نے بس اتنا کہا، چچا، آپ کے ہاتھ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ سبحان اللہ، کیا شفقت، کیا ہمدردی! خود تھپڑ کھایا مگر فکر اس شخص کی کہ جس نے مارا تھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف اور ذلت کا بوجھ لے کر گھر واپس نہ گئے، بلکہ خاموشی سے پہاڑ کے کنارے پر چلے گئے، بس چپ چاپ کھڑے رہے۔ یہ منظر دیکھ کر درخت اور پہاڑ پکار اٹھے، افسوس جسے نہ پیدا کیا جاتا تو یہ زمین، یہ آسمان، یہ دنیا کچھ بھی پیدا نہ ہوتی۔ وہ عظیم نبی آج بھوکے، ذلیل اور نظر انداز کیے جا رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی سنگدل ابو جہل کے دل میں ذرا برابر بھی رحم نہ آیا، نہ ہی اس کی آنکھوں میں ایک قطرہ ندامت اترا۔ ادھر وہ یہودی شخص جب دوبارہ ابو جہل کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تو جاتے جاتے جب وہ کھجور کے باغ کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ تمام کھجور کے درختوں پر کوئی کھجور نہیں ہے، سب کے سب پتھر بن چکے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ یہودی شخص حیران اور شش در رہ گیا۔ وہ ایک لمحہ بھی وہاں نہ رکا اور تیزی سے ابو جہل کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابو جہل کے گھر پہنچ کر وہ کہنے لگا، بھائی،
بھائی آپ کے کھجور کے باغ کی تمام کھجوریں تو پتھر میں بدل گئی ہیں، اگر آپ اب اسے واپس نہ لا سکے تو بہت بڑا مالی نقصان ہو جائے گا۔ اس کا وحیدہ حل یہی ہے کہ محمد سے معافی مانگو۔ مگر ابو جہل معافی مانگنے والا شخص نہیں تھا، وہ ظالم اور بہت چالاک تھا۔ اس نے چالاکی سے کہا ٹھیک ہے چلو ہم محمد کے گھر جا کر دیکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ رہتے تھے۔ چچا ابو طالب اس وقت گھر میں اکیلے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد ابو جہل وہاں آ پہنچا اور کہنے لگا اے ابو طالب، محمد نے یہ جادو کہاں سے سیکھا ہے؟ وہ تو بہت بڑا جادوگر نکلا، اس نے میری تمام کھجوریں پتھر بنا دی ہیں۔ کہاں گیا ہے؟ کیا تمہیں کچھ پتا ہے؟ کہیں کسی پہاڑ کے کنارے جنگل کے شیر یا ریچھ نے تو نہیں کھا لیا؟ یہ سنتے ہی چچا ابو طالب نے دیر نہ کی اور نبی کو تلاش کرنے نکل پڑے۔ ادھر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے کنارے بیٹھے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے اگر آج میرے والدین زندہ ہوتے تو کوئی میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتا، میں آج بہت تنہا ہوں۔ نبی کا رونا دیکھ کر جنگل کے شیر، ریچھ، ہرن وہاں آ گئے۔ وہ بھی اس درد میں درد محسوس کر کے رو پڑے اور کہنے لگے یا رسول اللہ رحمت العالمین، یہ تھپڑ جیسے ہمیں لگا ہے، یا رسول اللہ آپ اب نہ روئیں، یہ آنسو ہم برداشت نہیں کر پا رہے۔ کچھ ہی لمحوں میں چچا ابو طالب وہاں آ پہنچے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ کچھ کہہ نہ سکے، بس حیرت زدہ رہ گئے۔ پھر چچا ابو طالب نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کس نے تمہیں اتنی تکلیف دی؟ جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد چچا ابو طالب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر واپس چلے گئے۔ اسی رات چچا ابو جہل کے گھر جا پہنچے اور کہنے لگے تم اسے جادوگر کہہ رہے ہو جبکہ اس نے تو کچھ مانگا بھی نہیں، اس نے تمہاری کھجوریں بھی نہیں لی، اس نے تمہارے خلاف کچھ نہیں کہا، اس کی آنکھوں سے جو آنسو گرے ہیں وہ ایک دن پہاڑوں کو بھی پگھلا دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ یہ سن کر ابو جہل کوئی جواب نہ دے سکا، کیونکہ اس میں کچھ ایسا ضرور تھا جو ابو جہل محسوس کر رہا تھا، مگر وہ اسے تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دراصل ابو جہل ایک جھوٹا اور ظالم انسان تھا۔ اسی رات مکہ کے آسمان پر ایک روشنی دیکھی گئی۔ سب نے سمجھا شاید کوئی ستارہ ٹوٹا ہے، مگر در حقیقت فرشتے ایک ایک کر کے نازل ہو رہے تھے۔ ایک فرشتہ دوسرے سے کہنے لگا اس کی آنکھوں کے آنسو سے ایک دن عظیم کتاب نازل ہوگی، یہی سب سے عظیم انسان اور آخری نبی ہوگا جو پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے گا۔ ادھر یہودی کو جب اس معجزاتی واقعے کی خبر سنی تو انہوں نے نبی کو قتل کرنے کی سازش کرنا شروع کر دی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ آخری نبی ان کے قبیلے میں پیدا ہو، مگر ایسا نہ ہوا۔ ان میں سے ایک یہودی شخص اپنے مذہبی پیشوا کے پاس گیا اور اسے تمام واقعہ تفصیل سے بتایا۔ تب ان کا پیشوا کہنے لگا میں اسے پہچان گیا ہوں، یہی وہ نبی ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے۔ اس کی دو نشانیاں ہیں، ایک اس کے کندھے پر مہر نبوت اور دوسری اس کی نگاہوں میں رحمت۔ کسی نے پوچھا تو کیا آپ ایمان لائیں گے؟ وہ خاموش ہو گیا، سر جھکا لیا، پھر صرف اتنا کہا ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ ہمارے قبیلے میں آئے، اسی لیے ہم سچائی کا انکار کریں گے۔ دوسری طرف ہر سال چچا ابو طالب تجارت کی غرض سے شام کا سفر کیا کرتے تھے۔ اس دن بھی ابو طالب شام کے تجارتی سفر کی تیاری کر رہے تھے۔ اسی وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر کہنے لگے چچا جان میں بھی آپ کے ساتھ شام کے سفر پر جانا چاہتا ہوں۔ ابو طالب ان کی بات ٹال نہ سکے، چنانچہ اگلے دن وہ تجارتی سفر پر روانہ ہوئے۔ کچھ منزلیں طے کرنے کے بعد تجارتی قافلہ بسرا نامی ایک مقام پر پہنچا اور وہاں آرام کرنے لگا۔ اس مقام سے کچھ فاصلے پر عیسائیوں کا ایک گرجا تھا جس میں ایک بہت بڑا عالم دین رہتا تھا جو اس زمانے کا عظیم ترین پادری مانا جاتا تھا۔ جب قافلہ وہاں سے گزرنے لگا تو اس عیسائی پیشوا نے غور سے دیکھا کہ قافلے کے ساتھ ایک ایسا نوجوان ہے جو بالکل الگ نظر آتا ہے۔ اس کے بالکل اوپر ایک بادل کا ٹکڑا موجود تھا جو اس کے سر پر سایہ بھگن کرتے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ عیسائی پیشوا حیران رہ گیا۔ اس نے فوراً اپنی مذہبی کتابیں کھول کر دیکھی اور سمجھ گیا کہ یقیناً اس قافلے میں آخری زمانے کا نبی موجود ہے۔ تب اس نے جلدی سے اپنے کسی آدمی کو بلایا اور کہا
जाओ उस काफिले के तमाम लोगों को बुला लाओ, हम उन्हें दावत देंगे। ये सुनकर वो आदमी गया और काफिले के लोगों से कहने लगा, प्यारे भाइयों, हमारे मजहबी पेशवा ने आप सबको दावत पर बुलाया है, बराह करम ये दावत कबूल करें। फिर काफिले के तमाम अफराद वहाँ गिरजा में आ गए। ईसाई पेशवा ने सबको खूब खाना खिलाया। कुछ देर बाद उसने अबू तालिब से कहा, ए काफिले के सरदार, यकीनन इसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। अबू तालिब ने कहा, जी हाँ, आपका अंदाजा दुरुस्त है, उनका इंतकाल हो चुका है, अब मैं इसकी परवरिश कर रहा हूँ। तब ईसाई पेशवा ने कहा, ए काफिले के सरदार, याद रखो तुम्हारा भतीजा यकीनन अल्लाह के आखिरी नबी होंगे, इसकी पीठ पर मोहरे नबूवत साबित है, तुम्हें चाहिए कि इस पर बहुत नजर रखो और इसे कभी अकेला न छोड़ो, क्योंकि अगर यहूद और नसारा को इसका इल्म हो गया तो वो इसकी जान लेने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। इस पर अबू तालिब ने कहा, आपको ये खबर कैसे मालूम हुई? ईसाई पेशवा ने जवाब दिया, मैंने तर्की किताब में इस वाक़ये की तफसील पढ़ी है, अब तुम जाओ और अपने भतीजे को यहाँ ले आओ। अबू तालिब उसे लाने के लिए रवाना हो गए। कुछ देर